کبھی کبھی ناجائز شرطوں کو بھی ماننا پڑتا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی، مکے والوں کی ناجائز شرطیں مان کر بھی امن پیدا کیا تھا، شانتی پھیلائی تھی. سن چکے ہوگے میری کسی تقریر میں، اسی علاقے میں کہیں بولا ہوں گا میں. کتنی ناجائز شرطیں تھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیے. آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھی، اس سال نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے آ چکا ہوں، 7 میل کی دوری پر مکہ رہ گیا ہے، اب اتنی دور سے 400 میل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اس مرتبہ آپ ہم کو روک رہے ہیں. نہیں، اس مرتبہ تو کر لینے دو. کہا نہیں، اس سال تو نہیں کرنے دیا جائے گا. شرط ماننا ہو تو مانیے، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں نہیں کروں گا، اس مرتبہ واپس چلا جاتا ہوں. ہم اور ہمارے صحابہ سب واپس چلے جائیں گے. دوسری شرط، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے کہا چلیے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ہمارے ساتھی تلوار کھلی ہوئی لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار کو میان میں رکھیں گے. آپ نے کہا چلو مجھے یہ بھی منظور ہے. اچھا سنیے، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے اور آپ پکڑ لیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے. سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر مدینے میں جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ شرط تو تمہاری ناجائز ہے لیکن مجھے یہ بھی ایکسپٹ ہے، منظور ہے، چلو ٹھیک ہے. آپ نے کہا علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. سہیل جو کافروں کی طرف سے سردار بن کر آیا تھا کہنے لگا یہ رسول اللہ کاٹو، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں. اگر رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے. ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ کاٹو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ حق کے ساتھ نبی بن کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں اور میری قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول کو کاٹ سکے. جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ میرے ہاتھوں میں وہ جرت نہیں، میں نہیں کاٹ سکتا. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اے علی وہ کہاں لکھا ہے لفظ رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے. تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ. لفظ رسول اللہ کاٹا جا رہا ہے. عمر فاروق کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، حضرت علی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، عثمان غنی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور یہ لفظ رسول کاٹا جا رہا ہے. لیکن آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا، صرف اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ابھی فساد ہوگا، ابھی جھگڑا ہوگا، دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی اور ان کے بھی لوگ مارے جائیں گے، ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے. اگر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بن رہا ہے اور بات کے نتیجے اچھے نکلیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے ان کی شرطیں مان لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ ناجائز شرطیں بھی مانی. علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جو زمین نرم ہوتی ہے وہی اناج پیدا کرتی ہے، جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اناج پیدا نہیں کرتی. اگر آپ نرمی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ سے پھل پیدا ہوں گے، آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. سخت زمین کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے.
نبی اکرم نے اس حال میں بھی رہ کر سمجھوتا کیا ہے، واپس چلے گئے، اتنا دب کر سمجھوتا کر کے دکھا دیا۔ اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو، کیسی اشانتی تھی، کیسی اشانتی تھی، سامپردائک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا، ذات اور برادریاں آپس میں لڑتی تھی، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل۔ مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی عصبیت نہیں نکلی تھی، اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکے سے آئے ہیں مدینہ یہ انصاریوں سے افضل ہیں، اور انصاری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے، ننگے آئے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیا، مکان دیا، زمین دی، جائیداد دی، ہم تم سے افضل۔ قومی عصبیتیں جوش میں آئیں اور انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری، قوم اور ذات کے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت، کوئی سرشتہ، کوئی درجہ نہیں، تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور سب بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر آپ کو رنگ و نسل، ذات و برادری، قوم و ملت اور امیر و غریبی کے فرق کو مٹانا پڑا، آپ کو یہ آخری خطبے میں کہنا پڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اس طریقے سے رنگ و نسل کے فتنے کو مٹایا۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ ایک ہی عورت اگر خوبصورت ہے تو اس کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، اور جب اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی تھی، جتنے بھی لوگ اس کے پاس جانا چاہیں وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی، آؤ آؤ آؤ، اس کو منع کرنے کا حق نہیں تھا۔ ہاں، جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو ادھیکار ہوتا تھا، یہ بچہ وہ جس کی گود میں ڈال دے گی یہی اس کا شوہر ہو جائے گا، یہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور یہ اس کا بیٹا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ ایک عورت کی حیثیت کیا تھی زمانہ جاہلیت کے اندر۔ گنڈے اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو، جو بھی بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے نکلتا تھا دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت سلامت نہیں تھی۔ اس عرب کے اندر امن کیسے قائم ہوا؟ آپ تو صرف اپنے چتر کوٹھی میں امن پیدا نہیں کر سکتے ہو، پورے ضلع گڈا میں امن پیدا کیا کرو گے؟ اور ایک جلسہ کرانے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا لڑنا پڑتا ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ دینی جلسوں میں بھی کتنی مخالفتوں کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو تو کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو کچھ چاہتے ہیں پولیس چوکیوں اور اسٹیشنوں پر جا کر افواہیں پھیلا کر اور ان کے کانوں میں یہ ڈال کر اس جلسے سے بدامنی پھیلے گی، پرمیشنیں تک ریجیکٹ کروا دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں امن اور شانتی پیدا نہیں کر سکے اب تک، ذرا سوچو کہ پورے عرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے وہ کون سا سسٹم اپنایا ہوگا کہ پورے عرب کے اندر امن ہی امن اور شانتی پیدا ہو چکی تھی۔ اور شانتی بھی کیسی؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق
حضرت عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، قبیلے والے آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں بزنس کرنے، تجارت کرنے، کوئی اناج لاتا ہے، کوئی کپڑا لاتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں گھسنے سے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر یہ دوسرے شہر سے آنے والے، یہ بزنس مین، یہ قافلے والے اگر اپنا سامان بچانا چاہیں اور گنڈوں کو، لٹیروں کو اپنا سامان نہ دیں تو یہ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتے ہیں، تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیتے ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ ہمارے بستی میں کوئی مارے خوف کے اپنا مال لے کر نہیں آتا، اور جب ہماری بستی والے ان کے قبیلوں میں، ان کے شہروں میں اپنا مال لے کر جاتے ہیں تو ادھر وہ لوٹ لیے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں امن کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے ملک میں شانتی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد فرماتے ہیں اے عدی، ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے سنو اس کا جواب۔ اے عدی، ابھی تم جتنا عرب کے اندر، اس ملک کے اندر جتنی بد امنی دیکھ رہے ہو، جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو، جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو، اے عدی، اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے تمہیں لمبا زمانہ دیا، میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو اے عدی تم دیکھو گے ملک شام سے، اس کے شہر حیرہ سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ایک عورت اپنی سواری پر، اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی، اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرے گی، اپنے شہر کو کراس کرے گی، اپنے ملک کو کراس کرے گی، اور وہ عورت ملک شام سے عرب میں داخل ہوگی، اکیلے آئے گی، اکیلے عرب کے اندر داخل ہوگی، پھر عرب کے اندر سفر کرتے کرتے، کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکے تک آئے گی، مکے میں خیریت سے پہنچے گی، پھر وہ مکے میں آنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کو مکے کے باہر کسی کھوٹے سے باندھ دے گی، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، یعنی عمرہ کرے گی، طواف کرے گی، سعی کرے گی، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جائے گی، اپنی اونٹنی کھولے گی، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر وہ 4 5 6 10 دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی، اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وہ اکیلے شام سے چلے گی، ہیرا بستی سے آئے گی، مکے میں داخل ہوگی، عمرہ کرے گی، پھر چلی جائے گی، اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اے عدی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو جائے گا، اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی، اتنی بڑی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا اس دیش کا چوکیدار اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی، اکیلے سفر کرے گی، اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے، اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی؟ اگرچہ دعوے بہت ہوں لیکن پختہ گارنٹی آج کے اس دور میں،
اس ملک کا, اس دیش کا چوکیدار بھی نہیں دے سکتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی, میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی, ہمارے ملک میں داخل ہوگی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, صفا مروہ کی سعی کرے گی اور یہاں سے جائے گی. کئی دن آنے میں لگیں گے, کئی دن جانے میں, رات کا بھی سفر کرے گی اور جہاں چاہے گی رات میں وہاں سو جائے گی. جنگل ہو, صحرا ہو, جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی. نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا, نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا, نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ جملہ بول رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے آیا دی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اس وقت میں سوچنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے. ظاہر ہے ماحول ایسا تھا. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدرسے, اتنی مسجدیں, اتنے مولوی, اتنے علماء, سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں, اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹاگرام پر میری بیٹی بنا دوپٹے کے عریاں اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے, تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی؟ نہیں کہہ سکتے. اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں. تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹتے ہوئے, مال لٹتے ہوئے, قافلہ لٹتے ہوئے, تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ امن پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں امن نہیں ہو رہا تو آپ کے انتقال کے بعد امن کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پا رہا تو آپ کے بعد کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا لیکن بولا کچھ نہیں. میں دل میں سوچنے لگا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام سے ایک عورت اکیلے چلے گی, ملک عرب میں آئے گی, مکے میں آئے گی, طواف کرے گی, صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی. اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا, اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے دل سے یہ ہوک اٹھنے لگی, میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. میں دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے, یہ بنو طے کے یہ چور کہاں چلے جائیں گے, یہ اوباش لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین سعروا فی البلاد, جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا, چوری کا, ڈکیتی کا اور لوٹ مار کا, جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے, یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا؟ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا, بغل میں چمبل گھاٹی ہے, ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے, شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں, لوٹ لیں گے, کسی کی گاڑی, کسی کا یہ, کسی کا مال, کسی کا سونا. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں. اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا, تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے, یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے, ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ
امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں. فَأَيْنَ دُعَارُ تَيْ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے، فساد برپا کر کے رکھا ہے. لیکن میں نے کچھ بولا نہیں، دل میں آیا تھا بس. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، غور سے سنیے. اے عادی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اے عادی، تم دیکھو گے کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. حضرت عادی کہتے ہیں لو، ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ ہمارے ذہن سے نکلی نہیں. اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہنے لگے کسرا کے خزانے، وہ بھی صحابہ کرام. تو حضرت عادی کہتے ہیں چپ نہیں رہا گیا مجھ سے. میں نے کہا اللہ کے نبی کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسرا کی؟ کیا کسرا ابن ہرمز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کون سا کسرا؟ کسرا ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسرا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں اے عادی، میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. ایران کا بادشاہ کسرا، اس کا خزانہ لٹ کر فتح ہو کر ہمارے ہاتھ، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ لگے گا. حضرت عادی کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایران کا بادشاہ کسرا اتنا پاورفل ہے جیسے آج امریکہ پاورفل ہے نا. امریکہ کا مقابلہ کوئی جلدی نہیں کر رہا ہے اور امریکہ سے سب ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت کسرا سے سب ڈرا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آئیں گے. تو حضرت عادی کہتے واہ، یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا؟ یہ کسرا ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسرا، جس بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں جس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں، اس کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. یہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آج؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عادی، میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم ایک تیسری چیز بھی دیکھو گے. اے عادی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے. لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے. غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں، یہ چاندی میں اس کو دے دوں. لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا، سونا لینے والا نہیں ملے گا، چاندی لینے والا نہیں ملے گا. وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے، وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے. ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے، ان کی چاندی کو قبول کر سکے. لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا. یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عادی نے کیا کہا، اس چیز پر غور کرنا. آئے لوگوں، دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے. میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ پایا اور ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا. میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ملک عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو گیا، اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے، اپنے گھوڑے پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے. وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ مکے تک آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے. اس اکیلی عورت کو نہ تو کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ اس کے مال کو خطرہ، نہ اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے. اے لوگوں، محمد رسول اللہ نے انتقام اور بدلے کا وہ
دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے اگر اس عورت کے مال کو لوٹوں گا تو بدلے میں ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ہم نے اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تو ہمیں دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ جو کسی کی آنکھ پھوڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جانے لگی، جو کسی کا ہاتھ توڑتا تھا بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جانے لگا، جو کسی کی گردن اڑاتا تھا بدلے میں اس کی گردن بھی اڑائی جانے لگی۔ اس عدل نے، نبی اکرم کے اس انصاف نے، نبی اکرم کے اس عدل نے عرب کے اندر اتنی شانتی اور اتنا امن پیدا کر دیا کہ ایک عورت اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اکیلے چلی جاتی ہے، اس عورت کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ اپنے مال کا خطرہ ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ اس عورت کو یہ ہمت پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگوں، عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہو گئی، شکست ہوئی تو کسریٰ بھاگا، اور جب کسریٰ بھاگا تو کسریٰ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور وہ خزانہ فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، ایران کا خزانہ جب پلٹا تو کیا دیکھا، اس میں کسریٰ کے سونے کا مکٹ بھی ہے، اور کسریٰ جو سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی مکٹ و سر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی۔ اے لوگو، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی آ چکا ہے۔ اے لوگوں، تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے قریب ہے، اس لیے اے لوگوں قیامت سے قریب تم دیکھ لو گے، اے لوگوں قرب قیامت تم دیکھ لو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اور جب تک یہ نشانی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان قیامت سے پہلے پہلے پورا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ تم قرب قیامت دیکھو گے کہ اتنے لوگ پیسے والے اور اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اگر تم سونا اپنی مٹھی میں گھر سے لے کر نکلو گے اور زمین پر ڈھونڈو گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، لیکن تمہیں کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی مسکین نہیں ملے گا، اس سونے اور چاندی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جس طرح سونے اور چاندی کو لے کر نکلیں گے اسی طرح سونے اور چاندی کو لے کر واپس آ جائیں گے، کوئی ان کو سونا اور چاندی قبول کرنے والا اور ایکسپٹ کرنے والا نہیں ملے گا۔ قرب قیامت تم یہ منظر بھی دیکھ لو گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عدی نے جو ایک نقشہ کھینچا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ امن کیسے پیدا ہوا عرب کے اندر، نبی اکرم کے عدل سے، نبی اکرم کے انصاف سے، نبی اکرم کے انتقام کے جذبے سے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے، حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ امن ہوگا، اور جہاں جتنا زیادہ انیائے اور ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی ہی زیادہ اشانتی ہوگی، بھرشٹاچار ہوگا، سامپردائک دنگے ہوں گے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی بھی نہیں۔